السلام علیکم۔ آج میرے ویڈیو کا موضوع ہے اللہ پر یقین۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے نقصان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو خاموشی سے آنکھوں کے آنسو پڑھ لیتا ہے۔ یہ آج سے کوئی 800 سال پرانی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مٹی کی بنی جھوپڑیوں کے درمیان ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا، جس کا نام عبد الرحمن اور اس کے بیٹے کا نام سلیمان تھا۔ ایک دن اس کے گاؤں میں قحط سالی آئی، لوگوں کے اناج ختم ہو گئے، بارشیں برسنا بند ہو گئیں اور وہیں سے لوگ ہجرت کرنے لگے۔ عبد الرحمن کے گھر میں صرف 3 چیزیں بچی تھیں، ایک پرانا سا بستر، ایک خالی مٹکا اور تیسرا اللہ پر یقین۔ ایک رات سلیمان نے غصے سے کہا، ابا کب تک ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ ہم نے اللہ سے دعائیں کی، نمازیں پڑھیں، مگر کچھ نہیں بدلا۔ عبد الرحمن نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا دروازے کھٹکھٹانے میں فرق نہیں پڑتا، فرق اس یقین میں ہے جو تمہاری دل میں ہو۔ اگر تم نے اللہ کو صرف زبان سے پکارا تو جواب بھی صرف ہواؤں میں گونجے گا، لیکن اگر دل سے اللہ کو پکارا تو عرش سے رحمت اترے گی۔ اگلی صبح عبد الرحمن نے اعلان کیا کہ ہم اس گاؤں سے نہیں جائیں گے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ میں اس پر یقین کرتا ہوں وہ ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ اس بات پر لوگ کچھ ہنسنے لگے اور کچھ تانا دینے لگے اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، یہ بوڑھا تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ بوڑھا تو مجنون ہو گیا ہے۔ سلیمان پریشان ہو گیا، ابا لوگ ہمیں دیوانہ سمجھ رہے ہیں، لوگ ہمیں پاگل سمجھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ عبد الرحمن نے کہا، جب موسیٰ کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تب اللہ نے اس کے لیے 12 رستے بنائے، ہمارے لیے بھی بنائے گا۔ اسی رات عبد الرحمن نے تہجد میں روتے ہوئے سجدہ کیا، اے رب میرے بیٹے کو یقین عطا فرما، ایسا یقین جو کبھی ختم نہ ہو۔ اگلی صبح ایک مسافر اس گاؤں سے گزرا، وہ پیاس سے مر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے اپنا آخری پانی اسے پلایا، آخری بچی روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے رکھا۔ سلیمان نے پوچھا، ابا یہ ہمارا آخری کھانا تھا؟ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا، بیٹا ہم نے اس سے دیا جس نے مانگا، اب دیکھنا وہ دے گا جس سے مانگا۔ جب اگلی صبح ہوئی، عبد الرحمن کی آنکھوں میں وہی سکون تھا۔ عبد الرحمن نے وضو کیا، نماز فجر ادا کی اور پھر اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا آج ہم پانی کی تلاش میں نہیں نکلیں گے، آج ہم اس کی رضا کی تلاش کریں گے۔ سلیمان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ سلیمان نے دروازہ کھولا، سامنے وہی مسافر کھڑا تھا، لیکن اب وہ پیاس کی حالت میں نہیں تھا، وہ سادہ کپڑوں میں مگر کسی رئیس کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مسافر نے ایک تھیلی عبد الرحمن کو پیش کی، بابا جی میں شاہی قافلے کا پیچھے رہ جانے والا خادم ہوں، اس دن جو آپ نے میرے ساتھ مدد کی وہ ہمارے بادشاہ کو معلوم ہو گیا ہے، انہوں نے آپ کی سخاوت پر یہ انعام بھیجا ہے۔ عبد الرحمن نے جب اس تھیلی کو کھولا تو اس میں کچھ سونے کے سکے تھے، کچھ قیمتی کپڑے تھے اور ایک خط تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ ایسے لوگ بادشاہوں کی سلطنت کو بابرکت بناتے ہیں، آپ کو ہماری دربار میں خوش آمدید۔ اسی وقت سلیمان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اپنے والد کے قدم چومنے لگا اور کہا، ابا آپ سچ کہتے تھے، جس کا یقین دل سے ہو
اس سے اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ عبد الرحمن نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ یقین وہی روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اسی شام گاؤں کے بزرگ جمع ہوئے۔ عبد الرحمن نے وہ سب کچھ گاؤں کے لوگوں میں بانٹ دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، اور وہ لوگ جو عبد الرحمن کو طعنہ مارتے تھے آج اس کے قدموں میں بیٹھے نصیحت سن رہے تھے۔ 3 دن کے بعد گاؤں کے باہر، جہاں سب سے زیادہ زمین بنجر تھی، ایک جگہ سے پانی کا چشمہ نکلا۔ لوگ بھاگتے ہوئے عبد الرحمن کے پاس آئے۔ بابا جی، آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ وہیں پھر سے زمین آباد ہو گئی اور پانی کا چشمہ نکلا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ میری دعاؤں کا اثر نہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ تو اسی دن سے دے رہا ہے جب ہم صبر کر رہے تھے۔ وہ چشمہ صرف پانی نہیں ہے، وہ یقین کا ظہور ہے۔ لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اب سلیمان کو ایک اور امتحان درپیش تھا۔ شاہی دربار نے اسے دعوت دی کہ وہ بادشاہ کی وزارت کو قبول کرے، لیکن عبد الرحمن نے پوچھا، بیٹا، تمہیں کیا چاہیے، دنیا کی کرسی یا اس کی رضا؟ سلیمان نے پوری رات سوچا اور فجر کے وقت والد کے پاس آ کر کہا، ابا، میں دربار نہیں جاؤں گا، میں یہ بستی نہیں چھوڑوں گا۔ میں لوگوں کو وہ دینا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھے دیا۔ عبد الرحمن اور سلیمان نے گاؤں میں ایک یقین کا مدرسہ قائم کیا، جہاں غریب، یتیم اور بے سہارا لوگ مفت تعلیم، کھانا اور رہائش پاتے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو دل کا دروازہ اللہ کے لیے کھول دو۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور لوگ فوج در فوج اس بستی میں آتے رہے۔ اس بستی کا نام بستی یقین پڑ گیا۔ ایک دن عبد الرحمن بہت کمزور ہو گئے۔ سلیمان ان کے پاس بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو۔ عبد الرحمن نے آہستہ کہا، بیٹا، میرا وقت آ گیا ہے، لیکن تمہیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایمان نہ حالات سے ہوتا ہے نہ واقعات سے، ایمان اس کے وعدوں سے ہوتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو مجھ پر یقین کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ یہ کہتے ان کی سانس رک گئی، مگر چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ تھی۔ سالوں بعد سلیمان خود ایک بزرگ بن چکے تھے۔ مدرسے کے صحن میں بیٹھ کر وہ بچوں کو قصے سناتے کہ میرا باپ صرف ایک چیز کا وارث تھا، وہ اللہ پر یقین، وہی سب سے قیمتی دولت تھی۔ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے